اس کی آنکھ کھلی تو آنکھوں پر تھکاوٹ کے آثار تھے، ایسے لگ رہا تھا بہت دنوں بعد اٹھی ہے۔ اس نے نقاہت سے ارد گرد دیکھا تو سالار پیٹھ موڑے نظر آیا۔ وہ خاموش نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ در حقیقت اب تک اس کا دماغ جاگا نہیں تھا اور نہ ہی پک کر پا رہا تھا وہ کون ہے۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ سمل خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نیوی بلو کلر کی شرٹ اٹھائی اور ساتھ ہی کانوں میں بلوٹوتھ لگا لی۔ ہاں، آج کی شوٹنگ کینسل کر دو، آج اور کل میں فری نہیں ہوں۔ وہ بولنے لگا، سمل کا دماغ جاگنے لگا۔ اس کی آنکھیں پہلے تو حیرت سے پھیلیں۔ سر ضروری ہے، یہ شوٹنگ اس کی ڈیٹ ڈیلے نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف سے جواب آیا، یار ابھی میرا موڈ نہیں، ڈائریکٹر سے میں خود بات کر لوں گا، ریلیکس کرو تم بھی۔ اس نے اچھے موڈ میں کہا اور شرٹ اپنے بٹن پر چڑھا لی، جبکہ شرٹ کے آگے سے بٹن بند نہیں کیے تھے۔ سمل ایک دم اٹھ کر بیٹھی، اسے سمجھ آ گئی تھی وہ کہاں ہے۔ اس نے 1 منٹ میں وہاں سے بستر سے اٹھنا چاہا، مگر اس کے ہاتھوں میں ڈرپس لگی تھی۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پیچھے سے حرکت کے احساس سے سالار مڑا تو اپنی پینٹ میں بیلٹ ڈال رہا تھا۔ وہ یوں ہی مڑا اور ایک ہک میں بیلٹ ڈال کر فکس کی، جبکہ شرٹ کے بٹن کھلے چھوڑے وہ سمل کو دیکھنے لگا، جو اس کو دیکھ کر آنکھیں زور سے بیچ گئی۔ سالار کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ 2-4 چماٹ کھانے کی حقدار یہ لڑکی بھی تھی۔ نہ جانے کل رات سب کو وہاں محسوس کر کے کیسے اس نے اس کے تن پر افشین کے پرانے کپڑے برداشت کیے تھے۔ بس نہیں چلا، اٹھا کر پٹک کر افشین کو مارے اور سمل کے بھی کان سرخ کر دے۔ کوئی اتنا تو ڈرپوک ہو سکتا ہے۔ خیر وہ اس کی ذمہ داری تھی، جس کا خیال اس نے خود ہی رکھنا تھا، جبکہ سمل نے اپنے لباس پر اب تک توجہ نہیں دی تھی کہ وہ کس کے ٹراؤزر شرٹ میں ہے۔ شاید دے لیتی تو وہیں بے ہوش ہو جاتی۔ سالار اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور گھور کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی 10 منٹ میں سارے گھر والے اوپر ہوں گے، کیونکہ نہ ہی میرے گھر والوں کو اپنے بیٹے پر یقین ہے اور نہ ہی مجھے خود پر، اور کل رات کے بعد تو بالکل خود پر یقین نہیں رہا۔ تو بہتر ہے اٹھ کر اپنا لباس پہنو، وہاں اس کیری میں تمہارے نیو کپڑے ہیں، باقی حساب کسی اچھی جگہ پر ہوگا۔ میں کچھ دیر میں باہر جا رہا ہوں، ضروری کام کرنے، آؤں گا تو تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ مت سمجھنا میں زیادہ دیر کے لیے تمہیں چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکا، اس کے شانے پر موجود دل کو گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ بول رہا تھا۔ سمل کی نگاہ اپنے لباس پر گئی اور اچانک اس کی چیخ نکلی۔ سالار البتہ اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹتا اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اگر وہ بیٹھا رہتا تو سمل واقعی گزر جاتی، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ سمل پتے کی طرح کانپنے لگی، خنک نظروں سے اس کی پشت دیکھنے لگی۔ یہ آپ نے؟ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی، جبکہ چہرہ لال ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ ہاں میں نے کیا ہے، تم نے اس ڈائن کے کپڑے پہنے بھی تو کیسے؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، تم دیکھنا تو صحیح۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ رونے لگی۔ دل تو کر رہا ہے سب سے تو برا تمہارے ساتھ کروں، مگر کیا ہے نا، میں مزاج کے لحاظ سے ذرا مختلف سا بندہ ہوں، تو میں تمہاری جان سولی پر لٹکا کر سکون محسوس کروں گا۔ فی الحال اٹھ جاؤ، یوں ہی بیٹھی رہی تو میرا باپ میری گردن اتار دے گا کہ شادی سے پہلے ہی میں نے تمہارے ساتھ۔ وہ رک گیا، معنی خیزی سے سمل کو دیکھنے لگا، جبکہ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی واش روم میں بند ہونے لگی کہ دروازے سے زور سے ٹکرائی۔ سالار ایک دم اس کی طرف بڑھتا کہ سمل نے خوفزدہ ہو کر دروازہ کھولا اور اندر گئی، جبکہ اندر جاتے ہی وہ اتنی بوکھلائی ہوئی تھی کہ ایک دم گر گئی۔ اچھا کام یہ کیا تھا کہ اس نے دروازہ لاک کر لیا تھا۔ سمل ٹھیک ہو تم؟ سالار حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ ہنسی الگ آ رہی تھی۔ پہلے ہنس لیا، وہ بھڑک کر بولی، بتاتا ہوں تمہیں، باہر تو نکلو، تم میرے سامنے زبان چلا رہی ہو اور وہاں مرنے کے پلان بنا لیے تھے۔ سالار بھڑکا، جبکہ اندر سے آواز نہیں آئی۔ وہ پلٹا تو فرش پر خون کے قطرے دیکھ کر ایک دم ماتھے پر بل ڈلے۔ اپنی گھبراہٹ میں اس نے احساس نہیں کیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہے اور یوں ہی بھاگ اٹھی تھی۔ سالار نے ڈرپ بند کی اور خود باہر نکل گیا، تاکہ نہ وہ گرے نہ ہی کسی چیز سے ٹکرا کر بوکھلا کر خود کو ہی نقصان دے۔ ارے واہ، میرا بیٹا اتنی جلدی اٹھ گیا۔ مدیحہ نے اس کو پیار سے دیکھا، وہ شرمندہ بھی تھی اس سے۔ سالار نے شانے اچکائے، ایکچولی بابا نے میری شادی کا پلان بنا ہی لیا ہے، تو میں ذرا اچھے بچوں کی طرح بیہیو کرنا چاہتا ہوں۔ آئی شو یو ڈیڈ آئی ایم اے پرفیکٹ مین۔ وہ اترا کر بولتا چیئر پر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ صبح جلدی اٹھنا پرفیکشن ہے، یقین نہیں آ رہا، کبیر نے کہا اور اخبار منہ کے سامنے سے ہٹایا۔ دوبارہ لگا لو پلیز اس اخبار کو، سالار نے گھور کر کہا۔ بھیا بھابھی بھی اٹھ گئی ہیں، لے آؤں انہیں، پریشا ذرا ہچکچا کر بولی۔ سالار نے اس کی ہچکچاہٹ محسوس کی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا سب اسے اس پوزیسو بیہیو دیں، تو وہ سب کے ساتھ ویسا ہی رہنا چاہتا تھا جیسے پہلا تھا۔ بس اس حادثے سے اس نے خود کو سبق سکھایا تھا کہ سمل اس کی ذمہ داری ہے، جسے وہ اگنور نہیں کر سکتا۔ ریلیکس ہو کر ناشتہ کرو، خود ہی آ جائے گی۔
سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ لے آتی ہے نا پریشا، مدیحہ بھی بولی۔ مما لنگڑی نہیں ہے، چل سکتی ہے وہ۔ سالار ہنسنے لگا، جبکہ پیچھے سے آتی زمل نے یہ بات سنی تھی۔ اسے بھوک کا شدید احساس ہوا تھا، تبھی وہ نیچے آ گئی تھی اور اب کنفیوز ہو رہی تھی، اور سالار کی بات سن کر اس نے خفگی سے اسے دیکھنا چاہا مگر دیکھ نہ سکی۔ بہت بری بات ہے سالار، مدیحہ نے زمل کو ایک سے ساتھ بٹھاتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ تو مجھے پتہ ہے بری بات ہے، ایسے کسی کی مدہوشی کا فائدہ اٹھانا۔ آدھا فقرہ سب کے سامنے جبکہ آدھا زمل کی طرف جھک کر بولتا، وہ اس کو مزید گھبرانے پر مجبور کر گیا، جبکہ خود جیم سلائس پر لگا کر کھانے لگا۔ بس اسے تنگ مت کرو، میں نے کب کیا ہے کچھ؟ وہ چڑھا۔ سالار اپنا ٹیپ ریکارڈر بند کرو۔ مرتضیٰ نے اس کو گھور کر دیکھا۔ آپ تو بس مجھے آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ ناراضگی سے بولا، اور ٹیبل کے نیچے سے زمل کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ دیا۔ زمل بالکل اس کی طرف ہو گئی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ سالار مسلسل بریڈ جیم مزے سے کھا رہا تھا، جبکہ مدیحہ نے زمل کے آگے کھانا لگا دیا۔ اس نے پراٹھا رکھا، وہ کمزور سی ہو گئی تھی۔ جو موبائل پر کچھ سرچ کر رہا تھا۔ زمل چندہ، آپ کو اچھا نہیں لگا پراٹھا تو کچھ اور بنا دوں؟ مدیحہ بولی، اسے شرمندہ بھی تھی۔ سب نے زمل کی طرف دیکھا جس کے رنگ ہی اڑ گئے تھے۔ نہیں اچھا لگتا ہے، وہ بولی، اور سالار کی قید سے ہاتھ آزاد کرانے کی تگ و دو کرنے لگی، مگر وہ کہاں چھوڑنے والا تھا۔ پھر کھا نہیں رہی؟ ناراض ہو مجھ سے؟ میں جانتی ہوں بیٹا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، ہو سکے تو معاف مما۔ سالار ایک دم چیخا تھا۔ زمل کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ زمل خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ چیئر چھوڑ کر اٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا زمل، صرف میرا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ میرا قصور ہے، آپ کیسے اس سے معافی مانگ سکتی ہیں؟ ماں ہیں آپ میری، وہ بھڑکا تھا سالار۔ ہم سب کو ہی زمل سے معافی مانگنی چاہیے، غلطی ہم سب سے ہوئی ہے، کبیر بولا۔ تم سب مانگو، مجھے پرواہ نہیں، مگر مما بابا اب دوبارہ ایسا مت ہو پلیز۔ یار مجھے غصہ مت دلائیں، وہ خفگی سے بولا، جبکہ مدیحہ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، اس نے پھر کہا، جبکہ سالار نے اب کے سانس بھرا۔ مرتضیٰ ہنسنے لگے۔ سالار نے ان کے ہاتھوں پر پیار کیا۔ میں جانتا ہوں مجھ سمیت آپ زمل سے بہت پیار کرتی ہیں، بس اپنے ظالم شوہر سے کہیں وہ رخصتی جلدی کر دیں، وہ دانت نکال کر بولا۔ مرتضیٰ صاحب، بس میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اب جلد از جلد انتظام کریں، مدیحہ نے ساتھ ہی کہہ ڈالا۔ زمل سر جھکائے بیٹھی تھی۔ واہ مما، سالار نے مسکراتے ہوئے ماں کے شانے پر ہاتھ رکھا اور باپ کو دیکھا۔ مرتضیٰ صاحب کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ ابھی رک جاؤ، زمل کو ٹھیک ہونے دو، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے۔ سب انہیں حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ عارض اپنے ہاتھ میں موجود پاسپورٹ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے لمبی سانس بھری تھی، کوئی نہیں جانتا تھا اس سانس نے اس کے اندر کیا حرشت برپا کیا تھا۔ اس نے وہ پاسپورٹ دوبارہ رکھ دیا اور الماری بند ہی کی تھی، ابھی کہ آیت آ گئی، دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ آج وہ آفس سے جلدی آ گیا تھا، کچھ کام بھی تھا۔ تھکی تو وہ لگ رہی تھی۔ عارض اسی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ بستر کا بیٹھنے کے بجائے لیٹتی چلی گئی۔ عارض اس کے نزدیک آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے تشویش سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی پیشانی ٹھنڈی ہو رہی تھی، یعنی اس کا بی پی لو ہو رہا ہے۔ عارض نے اس کو گھور کر دیکھا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں سب کے ساتھ بیٹھ کر اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی؟ وہ غصہ کرنے لگا۔ میں آفس سے آیا تھا تب بھی تم بول رہی تھی، جب میں اپنے کام سے باہر گیا تب بھی گھر میں تمہارا شور تھا، اور حد تو یہ ہے جب واپس آیا تب بھی تم نے ہی بکر بکر لگائی ہوئی تھی، زبان ہے یا کچھ اور؟ وہ خفگی اور سختی سے بولا۔ میرے بولنے پر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ وہ منہ بسور کر گہرے سانس پڑنے لگی۔ ہاں مجھے مسئلہ ہے، زبان کو تالو سے لگا لیا کرو، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ اٹھا اور فریزر سے اس کی پسند کی چاکلیٹ اٹھا کر لایا، جو کل رات ہی وہ لایا تھا۔ عارض پلیز کوک بھی، وہ جلدی سے بولی۔ عارض نے پھر سے اسے گھورا۔ اب تو اس کی گھوری میں آتی ہی نہیں تھی، بالکل سر پر چڑھ گئی تھی اس کے۔ ابھی پرسوں رات کو جو تم نے پیزا اور کوک اپنے اندر اتاری تھی نا، وہ میرے اوپر نکلی تھی، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا تمہاری گردن اتار دوں۔ تمہیں کوک ڈائجسٹ نہیں ہوتی، شاباش چلو یہ انرجی دے گی تمہیں۔ اس نے چاکلیٹ کا ریپر ہٹایا اور اس کے ہاتھ میں دی۔ تھینک یو، آیت نے جلدی سے پکڑ لی، کہیں اس سے بھی نہ جاتی رہے۔ ویسے آج کل مجھے آپ زیادہ ہی ڈانٹتے ہیں، آیت نے کہا۔ عارض نے اس کی طرف دیکھا۔ تم اپنی حرکتیں دیکھی ہیں؟ 3 دن پہلے تم سیڑھیاں پر سے پھسلی تھی، آیت تم جانتی ہو میری جان نکل جائے گئی تھی جب صبح صبح تمہاری چیخ کی آواز سنی تھی۔ عارض نے اس کا ہاتھ پکڑا، مگر آپ نے بچا لیا تھا۔ آیت نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ عارض نے احتیاط سے اسے اپنی طرف کھینچا اور آیت خود کو سنبھالتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں تم تک کسی بھی بری تکلیف کو نہیں پہنچنے دوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے، بول کے اس کے بال درست کرتا بولا۔ آیت چاکلیٹ کھاتے ہوئے مسکرا دی۔ ایکچولی وہ ایسے ہوا تھا کہ وہ جگہ گیلی تھی تو میرا پاؤں ایک دم پھسل جاتا تو مجھے لگا میں پھسل جاؤں گی، تبھی میں چیخی تھی۔ آیت اسے تفصیل بتانے لگی۔ مطلب تم پھسلی نہیں تھی؟ عارض حیران ہوا۔ نہ، آیت نے مزے سے کہا۔ میں نے کہا مجھے لگا میں پھسل جاؤں گی، وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہنستی
روکنے لگی۔ عارض نے لمبا سانس کھینچ دیا اور غصہ ضبط کیا۔ تو ایسے ہی رہی نا، جیسے نہ جانے کیا ہو گیا تھا اور اتنی بھاری ہو چکی ہو، مگر پھر بھی عارض کو اسے اٹھانا پڑا کہ وہ اس کے لیے قیمتی تو بہت۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا دبو سی آیت میں چڑیلیں بسی ہیں جو صرف میرے ارد گرد ہی منڈلاتی ہیں۔ وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرا کر بولا، کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایسی ہی تھی، آپ ہی نہیں دیکھتے میری طرف۔ وہ کہنے لگی جبکہ تقریباً وہ چاکلیٹ کھا چکی تھی اور اب اسے احساس ہوا تھا عارض کو بھی کھلانی چاہیے۔ اس نے عارض کے منہ میں ڈالی جسے عارض نے لے لیا۔ اب ایسا نہیں کرو، دیکھتا تو تھا تمہاری طرف۔ تبھی وہ معنی خیزی سے بات روک گیا جبکہ آیت نے مڑ کر اس کے سینے پر 2 مکے برسائے۔ میں بار بار کہتی ہوں اس دن آپ نے مجھے تکلیف دی تھی، حد سے زیادہ وہ منہ پسور کر دور ہوئی۔ عارض نے اس کو نزدیک کھینچ دیا، پھر بھی میں تمہارے دل سے نہیں نکلا تھا۔ وہ بولا، کیوں کہ میں پاگل تھی؟ آیت نے نخرہ دکھایا، مجھے اپنے دل سے کبھی مت نکالنا، ہر لمحہ ہر پل اپنے دل میں میرے لیے وسعت رکھنا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ آیت نے چاکلیٹ اس کے منہ میں دی اور اسے گردن میں بازو حائل کر لیے۔ میں جانتی ہوں اب آپ کہیں نہیں جائیں گے، اب عارض صرف آیت کے ہیں اور آیت کے دل میں عارض کے لیے محبت نہیں، عشق ہے، اور یہ عشق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ بولی تو اظہار محبت کرتی اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ عارض نے اس کے لفظوں کو ہی شدت سے چن لیا۔ آیت اس کی شدت پر کچھ پریشان سی ہوئی اور اس کو دور ہٹانا چاہا، مگر عارض نے اس کے دونوں ہاتھ سختی سے جکڑ لیے۔ آیت اس کی شدت سے بوکھلائی تھی۔ عارض نے اس کو مزاحمت کرتے دیکھا تو آنکھیں نکال کر گھورا۔ اٹس ہرٹنگ، آیت سانس حلق میں اتارتی بولی۔ برداشت کرو۔ عارض لاپرواہی سے بولتا پھر سے جھک گیا، جبکہ اس بار آیت واقعی برداشت کر رہی تھی۔ آج کبیر کو آفس سے آنے میں لیٹ ہو گئی تھی، جبکہ عارض تو پہلے آ گیا تھا۔ پھر وہ باہر چلا گیا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی واپس آیا تھا۔ نین کو گول گپے کھانے تھے، سب چیزیں پشے پش ڈال دے۔ وہ لاؤنج میں چکر لگاتی کبیر کا انتظار کر رہی تھی۔ بھابھی محترم، یہ مارشل آرٹ کیوں لگا رکھی ہے؟ سالار اچانک ہی اندر داخل ہوا۔ نین نے اس کی طرف دیکھا اور اس کو گھورا۔ وہ ان دونوں سے ہی معافی مانگ چکی تھی، جس پر سالار تو کچھ نہیں بولا، البتہ جمل نے ان سب کی محبت کے تحت ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ پہلے آپ بتائیں، صبح کہہ کر گئے تھے کچھ دیر میں آ رہا ہوں اور اب آ رہے ہیں 9 بجے۔ نین نے اس کو گھورا۔ واہ یار، آپ بھی ٹھیک ہیں، اس چوہیا کی حمایت کر رہی ہیں، بلکہ یوں کہوں شیر کے منہ میں آپ اپنی دیورانی کو خود دھکیلنا چاہ رہی ہیں۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ آپ بھائیوں کا بھی عجیب ہے، کبھی جو باہر لے کر جائیں۔ نین اس وقت چڑھ رہی تھی، تبھی کبیر بھی تھکا ہارا اندر آ گیا۔ سالار نے اس کو دیکھا، یار تم بھابھی کو ہنی مون پر کیوں نہیں لے کر گئے؟ سالار نے غصے سے پوچھا۔ نین کا تو منہ ہی کھل گیا۔ یہ میں نے آپ سے کب کہا؟ نین شرمندہ رہ گئی۔ اٹس اوکے مسعود بھابھی، چل مارے، آپ کا بھی دل ہے۔ سالار بھابھی کو لے جا کہیں، سالے بھابھی کو لے جا کہیں۔ وہ آنکھیں مارتا کبیر کو وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ میں نے سچی ایسا کچھ نہیں کہا، نین جلد سے بولی۔ پتہ ہے، یہی گھٹیا ہے۔ کبیر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کمرے میں جانے لگا۔ مگر مجھے گول گپے کھانے ہیں، نین نے کہا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی، بچی ہو تم؟ کبیر نے بیزاری سے کہا۔ کبیر، میں بچی ہی ہوں، نین نے احساس دلایا۔ واقعی؟ وہ معنی خیزی سے ہنسا۔ پلیز نہ، مجھے جانا ہے، وہ ضد کرنے لگی۔ میں تھکا ہارا معصوم شوہر۔ اس نے بیگ اس کے ہاتھ میں دیا اور کف موڑتا اسے آنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ نین نے جلدی سے بیگ روم میں رکھا اور بھاگ کر اس کے پیچھے آئی۔ تمہیں خیال ہے کوئی؟ کبیر نے گھورا۔ سوری، نین نے کہا، ہماری یہ ڈیٹ بار بار میری شرٹ میں تمہیں شکل ڈالنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ اس کے کان میں سرسراتے لہجے میں بولتا گاڑی میں بیٹھا۔ نین کا چہرہ گلابی سا ہو گیا۔ سالار روم میں آیا تو وہ روم میں نہیں تھی۔ وہ جانتا بھی تھا کہ وہ نہیں ہوگی، تبھی وہ فریش ہو کر ڈنر ڈریس پہن کر آیت کے روم میں آیا۔ تو آج بابا ماما آج تو کسی دوست کے گھر گئے تھے، اس کے پاس موقع اچھا تھا اپنا رومانس جھاڑنے کا، اور وہ یہی انتظامات کرنے گیا تھا کہ اس کو تھوڑا بہت احساس تو دلائے گا۔ وہ سالار مرتضیٰ کی بیوی ہے اور اسے افشین جیسی عورت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی اس کو باہر لے جانے کا پلان بنا تھا اس کا۔ وہ روم میں آیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کی بیوی کتنی اچھی تھی، اس کو خوشی ہوئی تھی۔ مولانی صاحبہ اٹھو، وقت آ گیا ہے حساب کتاب کا۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ ڈر گئی۔ لو، میں موت کا فرشتہ ہوں جو ڈر گئی ہو؟ سالار نے گھور کر دیکھا۔ آپ یہاں؟ وہ بس اتنا ہی بولی۔ تمہیں لینے آیا ہوں، ہم ڈیٹ پر جا رہے ہیں۔ وہ اس کی نقل اتارتا ایک ایک لفظ اٹک اٹک کر بولا۔ جمل اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ آپ اب چلیں گی؟ وہ پھر سے اٹک کر بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جمل کو ہنسی آ گئی۔ واہ میرے مولا، تیری شان! سالار نے خوب اداکاری کی۔ جمل نے مسکراہٹ سمیٹ لی۔ اچھی لگ رہی تھی،
مسکراتی رہا وہ حکم دینے لگا۔ زمل نے جائے نماز رکھا اور بیڈ پر بیٹھنے لگی۔ میں فارسی میں بولتا اٹھو اب اس کا ہاتھ کھینچتا بولا، مگر یہ کپڑے اچھے نہیں ہیں، رکو میں تو گفٹ بھول آیا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتا جلدی سے روم سے نکل گیا۔ زمل پریشانی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ چند منٹوں میں واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک میکسی تھی جو نفیس سے تھی۔ ریڈ کلر کی، اس کے گلے پر گولڈن کام تھا جبکہ بازوؤں پر بھی، مگر وہ کافی فٹڈ تھی۔ میں یہ پہنوں گی؟ زمل نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں یہ بہت سالار آپ کتنے منہ پھٹ ہیں۔ زمل پہلی بار چیخی تھی۔ سالار کا بری طرح کہکا ابھرا، تمہارے منہ میں زبان ہے، تم گونگی نہیں ہو۔ وہ اپنی بات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں بالکل نہیں پہنوں گی، زمل نے صاف لفظوں میں کہا اور بیڈ پر رکھ دی تھی وہ میکسی، جبکہ سالار نے میکسی اٹھائی۔ پہنو اسے ورنہ مجھے زحمت ہوگی، پھر تمہاری عزت کی گارنٹی نہیں میرے پاس۔ وہ اس کے ہاتھ میں دوبارہ تھماتا ہوا بولا، جب میں ایسا لباس نہیں پہنتی تو؟ وہ بولی، جب میں چاہتا ہوں کہ تم پہنو تو۔ وہ گھورنے لگا جبکہ زمل نے اس کو دور دھکیلا، کیوں وہ اس کے سر چڑھ رہا تھا۔ مجھ پر تو سب اپنی مرضی کرتے ہیں، آپ بھی کر لیں، میں پیدا ہی دوسروں کی ماننے کے لیے ہوئی ہوں، غلام ہوں میں سب کی۔ وہ رونے لگی۔ سالار چپ چاپ اس کو دیکھتا رہا۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ اچھی ایکٹر ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ زمل کی آنکھوں میں حیرانگی آئی اور اس کا دل کیا، اس انسان سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ وہ یہ بیہودہ لباس پہن لے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے میکسی کھینچی۔ تم واقعی پہن رہی ہو؟ وہ اسے ٹیز کرنے لگا، مسکرا کر لفنگوں کی طرح دیکھنے لگا۔ زمل کو اس پر غصہ آیا تھا، ڈریس اس کے منہ پر دے مارا۔ سالار کا چھت پار کہکا نکلا جبکہ زمل بیڈ پر بیٹھ کر چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ سالار ہنستا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھو میں یہاں نہیں جہاں تمہیں لے جا رہا ہوں وہیں رومانٹک ہونا چاہتا ہوں۔ میں جا رہا ہوں، رونا بند کرو، ہر بات پر روتے نہیں لگتا ہے۔ آنسوں کا اسٹاک ہے تمہارے پاس، ریڈی ہو جاؤ، اس میں گاؤن بھی ہے وہ پہن لینا اور صرف میں ہی تمہیں اس لباس میں دیکھوں گا۔ مگر سب کیا سوچیں گے میں آپ کے ساتھ ایسے؟ زمل فکر سے بولی، مطلب تم جانا چاہتی ہو؟ وہ دانت نکال کر پھر ٹیز کرنے لگا۔ زمل سنجیدگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اچھا یار، سوری۔ سالار اس کے سنجیدہ ہونے پر جلدی سے بولا، بابا مما نہیں ہیں یہاں، کبیر نین بھابھی کو لے کر باہر گیا ہے اور آیت عارض اپنے رومانس میں مگن ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہم دونوں کہاں گئے ہیں۔ وہ اسے پلان سمجھانے لگا۔ زمل نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ بولی۔ میری اسمارٹنیس پر؟ وہ مسکرایا۔ اپنی قسمت پر، میری زندگی میں کوئی نارمل انسان نہیں۔ وہ افسوس سے بولتی اٹھ گئی جبکہ سالار نے گھور کر اس کو دیکھا۔ مجھے اس پاگل سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، میں شوق ہوں، خوش مزاج ہوں۔ مرتضیٰ اور مدیحہ گھر واپس لوٹے تو دونوں کے چہروں پر مسکان تھی۔ در حقیقت مرتضیٰ اپنے دوستوں سے مل کر بہتر محسوس کر رہے تھے، طبیعت بھی اچھی ہو گئی تھی اور یہ بات مدیحہ کو پرسکون کر رہی تھی۔ وہ دونوں اندر روم میں آ گئے تو پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آف کورس سب نے اپنے کمروں میں ہی ہونا تھا۔ مرتضیٰ فریش ہو کر بیڈ پر لیٹے اور مدیحہ کی طرف دیکھا۔ بس مجھے چائے دے دیں آپ، وہ کچھ تھکے تھکے لگے۔ اس وقت چائے لیں گے، نیند کیسے آئے گی؟ مدیحہ بولی۔ وہ خود بھی فریش ہو چکی تھی۔ نہیں، چائے لے لوں گا تو سکون سے نیند آئے گی۔ انہوں نے ضد کی تو مدیحہ مسکرا کر باہر نکل گئی۔ مرتضیٰ کے دماغ میں ایک بار پھر سے ضمیر اتر آیا تو چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ انہیں ٹیز کر رہا تھا اور وہ اپنی خاطر بالکل بھی پریشا کی زندگی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آج تک کبیر سبیر سے چڑھتا کیوں رہا۔ اچانک انہیں اس کی پرسوں کی بات آئی جس میں اس نے فون پر ان کا ایک پلاٹ تھا ڈیفینس میں، جو سالار اور کبیر کو کافی پسند تھا اور ان دونوں کو ہی انہوں نے تحفہ لے کر دیا تھا، مگر خود سے الگ وہ کسی کو نہیں ہونے دیتے تھے۔ تبھی سارے بھائی آج ان کے ساتھ تھے۔ وہ پلاٹ سمیر نے مانگا تھا کہ وہ پریشا کے لیے اس پلاٹ پر گھر بنوانا چاہتا ہے۔ وہ پلاٹ انہیں اپنے بچوں سے زیادہ قیمتی نہیں تھا، مگر پھر بھی اس پلاٹ کو حوالے کرتے سوچنا انہیں بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دماغ میں صرف اتنا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنا منہ بند رکھے پیسے ملتے رہنے سے۔ تبھی وہ اٹھی اور جلدی سے الماری کھول کر کبرڈ چیک کی۔ سیف میں تالا لگا تھا۔ وہ جانتے تھے مدیحہ چابیاں کہاں رکھتی ہیں، تبھی انہوں نے وہ چابی نکال کر دراز کھول لیا۔ وہاں کئی ضروری پیپرز تھے اور وہ کبھی خود سے ان چیزوں کو چھوتے نہیں تھے، بس مدیحہ کو کہہ دیتے، وہ سب کچھ جو چاہتے تھے نکال کر دے دیتی۔ انہوں نے وہاں پڑے کاغذات کو باہر نکال لیا اور چیک کرنے لگے۔ اس پلاٹ کے پیپرز پر نظر پڑی تو انہوں نے وہ پیپرز اندر رکھنا چاہے بنا دیکھے ان میں سے کچھ پیپر نیچے گر گئے۔ مرتضیٰ نے جھک کر وہ نیچے گرے پیپرز اٹھانے چاہے تو زمین پر ہاسپٹل کے پیپرز بکھرے دیکھ ان کے ماتھے پر اچانک پل ڈلے اور انہیں وہ دن یاد آیا جب آج سے پہلے بھی یہ پیپرز ان کی نظروں کے سامنے آئے تھے۔ پیپرز پر آیت کا نام لکھا تھا۔ وہ تعجب سے ان پیپرز کو اکٹھا کر کے رپورٹس دیکھنے لگے جو پازیٹیوز تھے۔ بنا دیر دیکھے وہ اس سوچ میں آ گئے کہ عارض نے یہ پیپرز اپنے کمرے میں کیوں نہیں رکھے۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ پیپرز اندر
رکھتے کہ نظر ڈیٹ پر چلی گئی اور انہیں لگا ان کے قدموں سے زمین سرک گئی ہو۔ وہ ڈیٹ آیت اور عارض کی شادی سے 3 ماہ پہلے کی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود فائلز کو دیکھا۔ فائل زمین پر جا گری، پیپرز ادھر ادھر بکھر گئے۔ جبکہ وہ پیپرز کو ہاتھ میں دیکھ رہے تھے، توجہ سے پڑھ رہے تھے۔ اس میں آیت کے ماں بننے کی خبر تھی اور یہ خبر شادی سے پہلے کی تھی۔ ان کے لیے شوق تھا، اتنا بڑا کہ وہ بیڈ پر بیٹھتے چلے گئے۔ مدیحہ یہ سب جانتی تھی اور انہیں کچھ نہیں بتایا۔ یعنی ان کے بیٹے نے کسی کے لڑکی کی عزت برباد کر دی تھی اور اس کے بعد سکون سے اس کی شادی کر لی کہ اس کا یہ گناہ چھپ جائے۔ یعنی عارض نے آیت سے اس لیے شادی کی تھی۔ دھچکے ان کے ذہن پر مسلسل لگ رہے تھے اور اس کھیل میں ان کی بیوی شامل تھی۔ وہ جانتی تھی عارض کی اس حرکت کو۔ ان کا گلا سوکھنے لگا۔ مدیحہ چائے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئیں، مگر مرتضیٰ کو اسٹل بیٹھے دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں سکی اور نہ ہی نیند کے باعث ان کی توجہ ان پیپرز پر گئی جس کو مرتضیٰ بیٹھے گھور رہے تھے۔ انہوں نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور ان کے پاس آئیں تو نظر پیپرز پر گئی اور ان کے قدم مرتضیٰ سے 3 قدموں کے فاصلے پر ہی رک گئے۔ ان کو اپنے وجود میں واضح لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ نے سر اٹھا کر مدیحہ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی، جن کا سر جھک گیا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ قدموں میں تیزی تھی، مدیحہ کی جان سوکھنے لگی۔ انہوں نے ایک احساس جاگا کیا ہونے والا تھا۔ وہ ان کے پیچھے بھاگی۔ مرتضیٰ بات سنے، اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں، وہ دونوں شادی شدہ ہیں۔ مدیحہ نے انہیں احساس دلانا چاہا جبکہ وہ مدیحہ سے مخاطب نہیں تھے۔ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر عارض کے روم کے باہر گئے۔ مرتضیٰ پلیز بات سنیں، اس بات کو یہیں ختم کر دیں، آیت کی عزت کا سوال ہے۔ مدیحہ ان کا ہاتھ پکڑنے لگی جبکہ انہوں نے مدیحہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ عارض وہ دروازہ بجاتے دھاڑے۔ ان کی آواز کی للکار سے مدیحہ کو خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ جلدی سے نیچے بھاگی کمیر کے کمرے کی طرف۔ نہیں، انہیں سالار کے پاس جانا چاہیے تھا پہلے، کیونکہ وہ انہیں ہینڈل کر سکتا تھا۔ وہ اوپر جاتی یا نیچے؟ وہ اوپر بھاگی تو سالار اپنے پوشن میں نہیں تھا۔ وہ وہیں سے نیچے دوڑیں تب تک مرتضیٰ جیسے دوبارہ دروازہ توڑ دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ عارض، وہ چلائے۔ مدیحہ کبیر کے کمرے کی طرف بھاگی اور اس کا دروازہ پیٹنے لگی۔ کبیر، بھیگتے خوفزدہ لہجے میں وہ اسے پکارنا چاہ رہی تھی۔ دوسری طرف عارض ہڑبڑا کر اٹھا، اس بابا کی آواز آ رہی تھی۔ آیت بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور عارض نے جلدی سے آواز پہچان کر اپنی شرٹ پہن کر اپنی انگلیوں کو ٹھیک کرتا دروازے کی طرف بڑھا، اور آیت نے بھی بروقت خود کو سنبھالا تھا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ عارض نے دروازہ نہیں کھولا اور جیسے ہی عارض نے دروازہ کھولا مدیحہ سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگی، کیونکہ مرتضیٰ کا تھپڑ عارض کے منہ پر دروازہ کھلتے ہی لگا تھا، اور ایسا تھپڑ جس سے عارض ایک دم پیچھے ہوا تھا۔ لڑکھڑا کر اچانک پورے گھر میں 2 عورتوں کی چیخ ابھری، مدیحہ اور آیت کی۔ کبیر نے بھی دروازہ کھولا۔ وہ پریشانی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ کبیر، تمہارے بابا؟ وہ رونے لگی۔ کیا ہوا بابا کو؟ وہ جلدی سے باہر نکلا۔ نین بھی نکلی، مگر باہر کا منظر قدرے مختلف تھا۔ عارض اس تھپڑ کو سمجھ نہیں سکا۔ اس نے بے یقینی سے باپ کی طرف دیکھا جس نے اس کے منہ پر وہ پیپرز مار دیے۔ اس کی نگاہ زمین پر پھیلے پیپرز پر گئی۔ اتنے گھٹیا ہو تم! انہوں نے چلاتے ہوئے عارض کا گریبان پکڑ کر باہر پھینکا۔ تم نے اپنے گھر میں نقب لگائی! عارض ایک لفظ نہیں بولا، جس کے باعث مرتضیٰ نے اس کو کھینچ کر لات ماری۔ غصے سے ان کا چہرہ پھٹنے کو تھا۔ آیت ایک دم چلائی، وہ اس کے آگے آنا چاہتی تھی۔ پیپر دیکھ کر وہ خوف سے وہ بھی لرز گئی، جبکہ کبیر یہ منظر دیکھ کر اوپر بھاگا تھا۔ بابا! وہ آگے آیا اور عارض کو مارتے مرتضیٰ کو اس سے دور کیا۔ عارض بالکل خاموش تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کبیر نے ان کو دور کیا۔ بس چپ! وہ انگلی اٹھا کر آنکھ نکالتے کبیر کو بولے۔ سرخ آنکھوں میں نمی دیکھ کر کبیر چونک سا گیا۔ اس کا باپ ایک مضبوط آدمی تھا۔ وہ جانتا تھا پھر ایسا کیا ہو گیا کہ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ بے تاب ہو گیا، دل میں ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر چبھن سی ہوئی تھی، جبکہ مرتضیٰ نے عارض کا گریبان پکڑا اور اسے زمین سے اٹھایا۔ ایسی تو تربیت نہیں کی کبھی تمہاری! عارض کا منہ جکڑ کر وہ بولے۔ ان کے تھپڑوں سے عارض کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ جواب دو! وہ چلائے، جبکہ کبیر سے مزید کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کیا مجھے بتائیں گے ہوا کیا ہے؟ وہ ان دونوں کو الگ کرتا بولا۔ تمہاری بہن شادی سے پہلے ہی ماں بننے والی تھی، اس نیچ کے بچے کی۔ مرتضیٰ غرائے۔ نین نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، حیرت شوق سے، جبکہ آیت کو لگا وہ زمین میں گڑ جائے گی۔ اور اس گھٹیا کھیل میں یہ عورت بھی شامل تھی۔ مدیحہ کو دیکھ کر غصے سے پھٹنے کو تھے، جبکہ مدیحہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا تمام دلیلیں ختم ہو گئی ہیں۔ کبیر حیرت بھری نظروں سے عارض کو دیکھنے لگا، جس کی نظر ایک پل کے لیے بھی اوپر نہیں اٹھی تھی۔ مرتضیٰ نفی میں سر ہلاتے وہاں سے نیچے اترنے لگے، جبکہ اچانک عارض کی آواز گونجی، میں آیت کو
پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے ساتھ کبھی رہنا چاہتا تھا اور نہ ہی اب رہنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا ہو گیا جو یہ بات کھل گئی۔ اتنے عرصے سے بس انہی پلوں کا انتظار کر رہا تھا۔ میں پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہوں اور اب جب یہ گھڑی آئی ہے تو آپ لوگوں کو بتا دوں، کل رات کی میری فلائٹ ہے۔ اگر یہ بات نہ بھی کھلتی تو میں یہاں سے چپ چاپ نکل جاتا، لیکن جب سب پر بات کھل گئی ہے تو میرا فیصلہ بھی سنتی جائیں، ہو سکے تو آخری بار دیکھ لیں۔ مجھے مرتضیٰ کی طرف سے اٹھنا زور سے دیکھتا وہ بولا۔ مرتضیٰ کو اس کی آنکھوں میں جنونیت نظر آ رہی تھی، جیسے ابھی وہ بول کر باہر نکل آئے گی۔ عارض ان کی نظروں میں دیکھ کر جان ہی نہیں سکا کہ یہ بات ان پر کس طرح اثر انداز ہوئی ہے، جبکہ یہ بات بولتے ہوئے تو اسے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ جو اس پر دل و جان ہاری بیٹھی ہے اس کی کیا حالت ہوگی۔ سب کو گویا سانپ سوکھ گیا، کوئی ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکال سکا۔ عارض مرتضیٰ کی طرف دیکھتا رہا جیسے جی بھر کر آج ہی دیکھ لینا چاہتا ہو۔ مرتضیٰ چپ کھڑے تھے، ایک دم شور تھم گیا تھا۔ عارض نے قدم پیچھے لیے، نہ جانے کسی نے دیکھے تھے یا نہیں، یہ جو مرتضیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ سچ تھا۔ عارض کمرے میں گیا، دروازے میں زمین پر ڈھیر ہوئی آیت کو اس نے دیکھا۔ قدم اس کے ہاتھوں کے پاس رک گئے، اتنی گہری خاموشی تھی کہ صرف دل کی دم دم پڑتی دھک دھک کی آواز رہ گئی تھی۔ عارض نے حلق میں جیسے اپنا ہی خون اتارا تھا اور اندر چلا گیا۔ دماغ کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، نظر اس بستر پر گئی جہاں اب سے کچھ دیر پہلے اس کی باہوں میں وہ قید تھی۔ اس نے ہر سوچ کے اوپر سے کچھ ڈالا اور وہاں سے نکلا۔ بیگ اور اس کا سامان سب پیک ہی تو تھا، بس وہ سب کچھ لوگ کچھ نہیں جانتے تھے۔ عارض باغ کے پاس سے گزر گیا جو سیڑھیوں میں کھڑا تھا۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے جو رفتہ رفتہ وہاں سے نکلتا جا رہا تھا۔ اچانک آیت اٹھی، اس نے اپنے سوکھے گلے کو تر کیا اور اپنی طبیعت کا لحاظ کیے بنا وہ عارض کے پیچھے بھاگی تھی۔ عارض اس کی پکار پر شاید وہاں کھڑے سب لوگوں کا دل پھٹ جاتا۔ وہ رکا نہیں، کبیر نے 2 لمحوں میں اس کا ہاتھ جکڑ لیا، اسے آگے جانے نہیں دیا۔ عارض میں آپ کے بنا کیسے رہوں گی؟ عارض میں تایا ابو کو منا لوں گی۔ عارض رک جائے، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرے۔ عارض اس کی چیخوں سے نین کی ہچکیاں بن گئیں، جبکہ عارض وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ آیت ایک دم زمین بوس ہوئی، وہ بے ہوش، مدیحہ ایک دم زمین بوس ہوئیں، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کبیر ماں کو دیکھتا یا بہن کو؟ شدت طلب سے اس نے سالار کے پوشن کی طرف دیکھا تھا۔